پیش خدمت ہے کہانی چار دیگیں۔ کسی ملک میں ایک امیر آدمی رہتا تھا جس کے پاس بے شمار دولت تھی اور بڑی جاگیر کے ساتھ ساتھ پالتو جانور بھی بہت تھے۔ اس امیر شخص کے چار بیٹے تھے۔ ان بیٹوں سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، مگر اسے یہ فکر بھی رہتی تھی کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد مال و دولت کے بٹوارے میں میرے چاروں بیٹے ایک دوسرے سے ناراض ہو جائیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ امیر آدمی ایسا بیمار پڑا کہ زندہ رہنے کی امید کم سے کم ہوتی چلی گئی۔ اس نے تمام بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور خاص ملازم کو حکم دیا کہ 4 دیگوں کا انتظام کرے۔ بیٹوں کو بتایا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو آپس میں مل جل کر رہنا، میل ملاپ میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ میں نے تم چاروں کے لیے بہت کچھ چھوڑا ہے۔ میری مسحری کے چاروں پایوں کے نیچے ایک ایک دیگ گڑھی ہوگی، جو تم لوگ اپنی اپنی پسند سے لے لینا۔ پھر چاروں بیٹوں کو رخصت کر دیا۔ کچھ دیر بعد جب دیگیں آ گئی تو ملازم کی مدد سے ان میں جو کچھ بھرنا تھا وہ بھرا اور چاروں پائیوں کے نیچے ان دیگوں کو گاڑ دیا۔ جب امیر آدمی کو یہ احساس ہو گیا کہ اس کی آخری سانسیں ہیں تو بیٹوں کو پھر اپنے پاس بلایا اور کہا، پیارے بیٹوں، دھن دولت کے لیے اکثر بڑا خون خرابہ ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری ملکیت 4 حصوں میں تقسیم کر دی ہے۔ تم میں سے ہر ایک کے حصے کی دیگ تمہیں مل جائے گی۔ میرے لیے تم سب آنکھوں کے تارے ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آخری سانس لینے سے پہلے ہر ایک کو اپنا حصہ مل جائے۔ چاروں بیٹوں نے اپنی گردنیں جھکا دیں اور باپ نے سب سے پہلے چھوٹے بیٹے کو اپنی پسند کا پایا منتخب کرنے کو کہا۔ پھر دوسرے تمام بیٹوں نے بھی ایسا ہی کیا اور سب مطمئن ہو کر بوڑھے باپ کے پلنگ ہی سے لگے بیٹھے رہے تاکہ اس کی پیار بھری نظروں کے سامنے رہیں۔ باپ کے انتقال کو اتنے دن بیت گئے کہ تمام رسمیں ادا ہو گئیں۔ 40ویں کا اہتمام بھی سب بیٹوں نے مل کر بڑے شاندار طریقے سے کیا۔ دولت کی کمی نہ تھی، خیر خیرات کے سلسلے جاری رہے۔ آخر ایک دن سب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ اپنی اپنی دیگوں کو دیکھا جائے کہ مرحوم نے کس کو کیا دیا ہے۔ چاروں نے اپنے اپنے حصے کی دیگ کو نکالا تو انتہائی حیرت ہوئی کہ ایک دیگ میں ہیرے اور جواہر تھے، دوسری سونے سے بھری ہوئی تھی، مگر تیسری اور چوتھی میں کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ ایک میں مٹی بھری ہوئی تھی اور دوسرے میں صرف ہڈیاں تھیں۔ جن بیٹوں کو ہیرے جواہر اور سونے والی دیگیں ملی وہ تو بہت خوش نظر آئے، جبکہ مٹی اور ہڈیوں سے بھری دیگوں والے بڑے رنجیدہ رنجیدہ اور ناراض ناراض دکھائی دیے۔ انہوں نے ایسی دیگیں قبول کرنے سے انکار کر دیا اور پرزور الفاظ میں شکایت کرنے لگے کہ مرحوم باپ کا تو یہ کہنا تھا کہ ملکیت میں سب کو سب کچھ برابر ملے گا۔ چونکہ چاروں بھائی اپنے باپ کو انصاف پسند اور نیک دل خیال کرتے تھے، اس لیے آپس میں جھگڑنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا کہ کوئی ایسا عقل مند شخص تلاش کیا جائے جو یہ بتا سکے کہ مٹی والی اور ہڈیوں والی دیگ لے کر وہ کیا پائیں گے۔ جب تلاش کرنے کے باوجود کوئی نہ ملا تو سب کو یہ خیال آیا کہ بادشاہ سلامت کے دربار میں ان کے باپ کی بڑی عزت تھی، اس لیے بہتر ہوگا کہ بادشاہ کے پاس جائیں اور دیکھیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ جن کو بہت مال ملا تھا انہوں نے بھی یہی سوچا کہ بادشاہ سلامت بڑے عقل مند ہیں، ویسے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے 2 بھائی ملکیت سے محروم رہیں، ضرور اس بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو 2 دیگیں مال و دولت کے بغیر ہیں۔ ویسے ابا جان نے تو ہم سب کو اپنی اپنی پسند کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی تھی، اب یہ ہماری قسمت تھی کہ کس کو کیا ملا۔ چاروں بھائی پوری تیاری کے ساتھ بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستے میں دیکھا کہ ایک چہیتا شہزادہ گھوڑے پر سوار کہیں سیر و شکار کو جا رہا ہے۔ چاروں بھائی تیزی سے آگے بڑھے اور بڑے بھائی نے شہزادے سے پوچھا، میاں شہزادے، ہمارے بادشاہ سلامت کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ شہزادہ بڑی بے رخی سے بولا، وہ محل میں موجود ہیں مگر کچھ دماغی خلل ہے۔ شہزادہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ چاروں بھائیوں کو بڑا دکھ ہوا کہ ایسا مہربان اور نیک دل بادشاہ بھلا پاگل کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر آپس کے مشورے سے یہ طے ہو گیا کہ محل تک جانا چاہیے۔ ممکن ہے شہزادہ باپ سے خفا ہو اور اس نے ہمیں ٹالنے کے لیے ایسا کہہ دیا ہو۔ جب وہ درباری اور محافظوں سے اجازت لے کر محل کے اندر داخل ہوئے تو ان کی ملاقات شہزادی سے ہوئی، جو شاہی باغ میں اپنی خادماؤں کے ساتھ موجود تھی۔ دریافت کرنے پر شہزادی نے بتایا کہ بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہے مگر اندھا ہے۔ یہ بات سن کر چاروں بھائیوں کو بڑا افسوس ہوا اور تعجب بھی کہ شہزادے نے تو باپ کو پاگل کہا اور بیٹی اندھا کہہ رہی ہے، ضرور کچھ دال میں کالا ہے۔ چاروں بھائی بہت عرصہ پہلے اپنے امیر باپ کے ساتھ محل کی ایک عالی شان تقریب میں شامل ہوئے تھے
اور بادشاہ کی ملکہ بھی ان کو جانتی پہچانتی تھی، اس لیے وہ بے دھڑک ایک خادمہ کے ساتھ ملکہ سے ملے، جس نے شہزادے اور شہزادی کی بات سے الگ ہی ایک بات کہی کہ 12 مہینے پہلے بادشاہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ چاروں بھائی مایوس ہو کر واپس جا رہے تھے تو ملکہ نے روکا اور بولی، بے شک تم بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ اپنے دربار میں ہے، لیکن میرے لیے تو وہ سال پہلے ہی مر چکا ہے۔ اب چاروں بھائیوں کی جان میں جان آئی۔ ملکہ نے انہیں خاص خادمہ کے ساتھ بادشاہ کے پاس بھجوا دیا۔ جب دربار میں پہنچے تو درباریوں کا ہجوم نہ تھا، بلکہ بادشاہ اپنے ایک وزیر سے کچھ مشورہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ان چاروں پر پڑی وہ پہچان گیا کہ یہ مرحوم درباری امیر کے بیٹے ہیں۔ اس لیے بادشاہ نے بڑی شفقت بھری نظروں سے ان کا استقبال کیا اور ہاتھ سے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ چاروں بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے وزیر کو ان کے باپ کی خوبیاں بتائیں اور اس کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا۔ اس کے بعد وزیر کے پاس والی جگہ پر بیٹھنے کو کہا۔ تب بڑے بھائی نے عرض کیا، بادشاہ سلامت، ہم ایک خاص مقصد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے تمام حال احوال غور سے سنا، مگر اپنے منہ سے کچھ نہ کہا، بلکہ چند لمحوں تک خاموشی سے سوچتا رہا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ چاروں بھائی اس انتظار میں تھے کہ بادشاہ سلامت کیا فرماتے ہیں۔ انہیں یہ معلوم تھا کہ بادشاہ کی عقل مندی سارے ملک میں مشہور ہے۔ اچانک بادشاہ کی زبان سے الفاظ نکلے، تمہارے والد نے بہت اچھا کیا۔ یہ سن کر ان دو بھائیوں کے منہ لٹک گئے، جن کی دیگوں میں مٹی اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ عقل مند بادشاہ کو احساس ہو گیا۔ اس نے اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے کہا، جس کو ہیرے جواہر ملے وہ اس کی قسمت، سونا پانے والے کی بھی اپنی تقدیر، لیکن مٹی اور ہڈیوں کی دیگیں پانے والے بھی نقصان میں نہیں ہیں۔ مٹی کا مطلب یہ ہے کہ تمام زمینوں کا مالک یہ بیٹا ہے، اور ہڈیوں والی دیگ کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام گھوڑے، اونٹ اور دودھ دینے والے جانور کا مالک ہڈیوں کی دیگ والا ہوگا۔ بادشاہ نے جو کچھ کہا سب بھائیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کیا اور بڑے ادب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے عرض کی کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے۔ ہم آپ کے خادم ہیں اور انشاءاللہ مل جل کر رہیں گے۔ رخصت ہوتے وقت بڑے بھائی کو شہزادے، شہزادی اور ملکہ کا خیال آیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ ایسی باتیں اپنی زبان پر لائیں جن کا تعلق عالی جاہ سے ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں ہاں، جو کچھ کہنا ہے ضرور کہو۔ بڑے بھائی نے بتایا کہ جب ہم حضور کی خدمت میں حاضر ہونے کو آ رہے تھے تو شہزادے سے ملاقات ہوئی، جس نے آپ کے دماغ میں خلل کی بات کہی۔ پھر شہزادی صاحبہ سے ملے تو انہوں نے آپ کو نابینا کہا، اور ملکہ عالیہ نے تو آپ کو، ہاں وہ سمجھتی ہے کہ میں ان کے لیے مر گیا ہوں۔ ابھی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے بات کا باقی حصہ اپنی زبان سے پورا کر دیا۔ مگر شہزادے، شہزادی اور ملکہ نے جو کچھ بھی کہا، کیا میں تمہیں ان سب باتوں کا سبب بتاؤں؟ چاروں بھائیوں نے بڑی عاجزی سے تائید کرتے ہوئے اپنے سروں کو جھکا لیا۔ تو بادشاہ نے بتانا شروع کیا کہ شہزادہ اب 18 برس کا ہونے والا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تعلیم و تربیت میں جو کمی رہ گئی ہے وہ پوری ہو جائے، اور ان کی شادی بیاہ کے لیے جو کچھ میں چاہتا ہوں 2-3 برسوں میں اس کا بھی انتظام کر لوں، اور یہ تخت و تاج اس کو سونپ کر اپنی باقی زندگی درویشی میں گزار دوں۔ مگر وہ ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتا ہے، یعنی جلدی سے اس کی شادی کر دی جائے اور سب ملکیت اس کے حوالے کر دی جائے۔ میں ابھی ایسا نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجھے پاگل سمجھتا ہے۔ شہزادی کا معاملہ بھی مجھے فکر مند رکھتا ہے۔ خیر سے وہ بھی جوان ہے، میں تلاش کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا مناسب رشتہ مل جائے تو نسبت طے ہو جائے۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی میرے خیال میں ابھی ادھوری ہے، مگر یہ شاید سوچتی ہے کہ بس جلد از جلد شادی ہو جائے، اس لیے ناخوش رہتی ہے۔ وہ رضامند نظر آتی ہے مگر منہ سے کچھ نہیں کہتی۔ یہ میری قسمت ہے۔ ملکہ نے جو کچھ کہا وہ اس لیے کہ سال بھر پہلے ہم سیر و تفریح پر بھی جاتے تھے، اکثر کھانا بھی کھاتے اور مزے مزے کی باتیں بھی کرتے، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمارے ملک کی خوشحالی اور ترقی کے دشمنوں نے یہ بات پسند نہ کی کہ غریب لوگ بڑے جاگیرداروں کی غلامی سے آزاد ہو جائیں۔ پھر میں نے اپنی زمینیں کاشتکاری کے لیے کاشتکاروں کو دے کر یہ حوصلہ دیا کہ آج وہ اپنے کھیتوں اور باغوں کے مالک ہیں، کتنی اچھی فصلیں اگا رہے ہیں۔ جاگیرداروں کا گروہ ان کو طرح طرح سے ڈرا دھمکا رہا ہے۔ روزانہ بے شمار شکایتیں اور فریادیں سنتا ہوں۔ میں جب تک مظلوموں کو ظلم و ستم سے آزاد نہ کرواؤں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ ہر وقت اسی جگہ موجود رہتا ہوں تاکہ کوئی کمزور اور بے سہارا مایوس واپس نہ جائے۔ بے شک ملکہ کو میری کمی محسوس ہوتی ہوگی، مگر اسے سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ تخت و تاج عیش کرنے کو نہیں دیا۔ جب تک سارے لوگ سکھی نہ ہو جائیں میرا سکھ کس کام کا؟ بادشاہ سلامت یہ کہہ کر خاموش ہو گئے۔ تب چاروں بھائیوں کو بھی احساس ہو گیا کہ واقعی ان کے ملک کا بادشاہ بڑا نیک دل اور عقل مند ہے۔
سب نے ادب سے رخصت ہونے کو اجازت مانگی۔ بادشاہ نے دعائیں دیتے ہوئے کہا، تم سب میری نصیحت یاد رکھنا کہ ایک رہو اور نیک رہو۔ کارساز حقیقی تمہیں شاد و آباد رکھے۔